اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب لباب میں جاری تھی، اور ہم اس گراں قدر کتاب کے نورانی مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے تاکہ تہذیب نفس کے نتیجے میں آپ سب اور ہم مدارج عالیہ طے کر سکیں۔ ہماری گزشتہ گفتگو مراقبے کے بارے میں تھی، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ سیر و سلوک کے مراحل میں سب سے پہلا وظیفہ جو ایک استاد اپنے شاگرد کو عطا کرتا ہے وہ مراقبہ ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آغاز میں اس مراقبے کے بارے میں بھی بیان کیا کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور عرفان اسلامی اس کی تائید نہیں کرتا، لہٰذا وہ مومنین جو ان مراقبے میں مبتلا ہیں وہ اس سے اجتناب کریں۔ وہ مراقبہ جو عرفان اسلامی میں بیان کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ اور لب مطلب یہ ہے کہ انسان سالک، انسان عارف اللہ کی راہ میں اللہ تک پہنچنے کے لیے دن بھر یہ عہد کرے، یہ تصمیم لے، یہ فیصلہ کرے کہ اس کے اس سلوک کی راہ میں جو چیز رکاوٹ ایجاد کر رہی ہے اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا کر ہمیشہ کے لیے برطرف کر دے گا۔ وہ رکاوٹ پہلی فعل حرام ہے، اور پھر فعل حرام کے بعد دوسرے مرحلے میں جو رکاوٹ اس عارف اور سالک کی راہ میں ایجاد کرے گی وہ افعال مکروہ ہیں۔ بس ایک سالک اور ایک عارف کو اپنی زندگی میں حرام سے اجتناب کرنا ہے اور مکروہات سے اجتناب کرنا ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں جو مباح امور ہے، یعنی ما لا یعنی جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جن کا کوئی ارادہ اور قصد ہی نہیں ہے، ایسے امور جنہیں لغویات کہا جاتا ہے، جنہیں فضولیات کہا جاتا ہے، جنہیں مہملات کہا جاتا ہے، ایسے کام جو غیر مفید ہیں، ان کاموں کو ایک سالک اور ایک عارف کو اپنی زندگی سے برطرف کرنا ہے۔ یہ ہے اپنے وجود سے تخلیہ کرنا۔ پھر اپنے وجود کو آراستہ کرنا کمالات سے، یعنی ایک عارف اور ایک سالک کو دن بھر مراقب رہنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسے واجبات الہی کو اپنی زندگی میں انجام دینا ہے۔ کوئی ایسا واجب الہی نہیں ہونا چاہیے جو اس سالک اور اس عارف کی زندگی سے مائنس ہو جائے۔ بس تمام واجبات الہی کو انجام دینے کی مکمل اس عارف اور سالک کی زندگی میں پابندی ہونی چاہیے۔ دوسرے مرحلے میں اس عارف اور سالک کو اپنی دن بھر کی مصروفیات میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ سالک، یہ عارف کوئی بھی مستحب کام کو اپنی زندگی سے مائنس نہ کرے، تمام مستحبات کو اور تمام سنن نبی کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی کوشش کرے۔ پھر یہ سالک کوشش کرتا ہے بلند تر مراقبے تک پہنچے، اور مراقبے کا بلند درجہ یہ ہے کہ یہ سالک خود کو یاد خدا سے غافل نہ کرے، خود کو غیر خدا سے دور کرے۔ غیر خدا پر توجہ اس سالک کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے،
اس بات کا خیال رکھنا، اس بات کی مراقبت کرنا، یہ اس عارف اور اس سالک کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ مراقبے کا ایک بلند درجہ اور ایک بلند مقام بھی ہے، اور وہ بلند مقام اور درجہ یہ ہے کہ جب یہ سالک ان تمام مراحل سلوک کو طے کرتے کرتے عالم بقا اور اسماء و صفات الہی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو وہاں سے اس عارف اور سالک کو اپنے وجود میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دوبارہ تنزل اختیار نہ کرے اس عالم کثرت کی طرف۔ اگر عالم کثرت کے ساتھ کی طرف دوبارہ اس سالک اور عارف نے تنزل اختیار کرنا ہے تو خداوند متعال کے ساتھ تنزل اختیار کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ مراقبے کے درجات ہیں۔ وہ مراقبہ جو ابتدائی درجے کا ہے وہ مختلف ہے اس مراقبے سے جو وسطی سٹیج کا ہے یا انتہائی سٹیج کا ہے۔ ایک عارف اور سالک جو مدارج عالیہ طے کر چکا ہے، عالم بقا میں مستقر ہے، وہ جو اپنی زندگی میں مراقبہ اختیار کیے ہوئے ہے، اگر ہم اس مراقبے کو اٹھا کر ابتدائی سٹیج والے سالک اور عارف کو کہیں کہ تم اس مراقبے کی پابندی کرو، تو یقینی بات ہے یہ اس کی ظرفیت، اس کی توان، اس کی استعداد سے بڑھ کے ہے، لہٰذا وہ اس کو انجام نہیں دے پائے گا۔ لہٰذا ایک استاد، ایک مربی، ایک عارف کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شاگرد کی تربیت کس طرح سے کر رہا ہے۔ سالک جس قدر کمال تک پہنچتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا، تو اس ترقی کے نتیجے میں اس کے مراقبے میں گہرائی اور شدت آتی جائے گی۔ لہٰذا وہ جو شدت والا مراقبہ ہے وہ اس ابتدائی سٹیج والے فرد اور سالک اور عارف پر لاگو نہیں ہوتا، اور اگر اسے لاگو کرنا چاہیں تو یہ اس کو تحمل کرنے کی توان نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں ان وظائف کو اور ان مراقبوں کو سنتے ہیں کہ جنہیں آغا قاضی نے انجام دیا، جنہیں امام خمینی نے انجام دیا، جنہیں آغا بہجت نے انجام دیا، جنہیں مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی نے انجام دیا، یا دیگر عارف شخصیات نے جنہیں اپنی زندگی میں انجام دیا۔ جب ہم ان مراقبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان امور کو انجام دیں، لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم ان مراقبوں کو انجام دیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ ان کی سٹیج کے اور ان کی سطح کے مراقبے ہیں، لہٰذا وہ اس کو انجام دیں۔ ہم نے اگر مراقبہ کرنا ہے تو اسی ابتدائی سٹیج سے اور ابتدائی سطح سے مراقبے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس مراقبے کے نتیجے میں مدارج عالیہ طے کرنے ہیں، کمالات حاصل کرنے ہیں، اور جیسے جیسے ہمارے مدارج بڑھتے جائیں گے ہمارے مراقبے میں شدت آتی جائے گی۔ لہٰذا یہ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مراقبے کے عالی درجے میں سالک جن مراحل کو اور جن اعمال کو انجام دیتا ہے وہ اس ابتدائی سٹیج سے مختلف ہے۔ ممکن ہے ایک کام اس ابتدائی سٹیج میں ایک عارف اور سالک کے لیے مباح ہو، انتہائی سٹیج میں وہ سالک اور عارف کے لیے ممکن ہے حرام ہو جائے۔ ابتدائی سٹیج میں ممکن ہے ایک کام سالک کے لیے مستحب ہو، انتہائی سٹیج میں وہی کام اس عارف اور سالک کے لیے ممکن ہے واجب ہو جائے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے ان افراد کے لیے جو ہماری گفتگو سنتے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ وہ مدارج عالیہ طے کریں۔ لہٰذا ہم کبھی کسی کو ذکر کی ترغیب نہیں دلاتے ہیں، کسی کو کسی ایسے کام کی ترغیب نہیں دلاتے کہ جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یا ہمیں معلوم ہے کہ فرد مقابل ابھی اس سطح کا نہیں ہے کہ اسے ان چیزوں کی طرف ترغیب دلائی جائے۔ لہٰذا ہماری جو دروس ہیں یا جو گفتگو ہے اس میں ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے وظائف سے متعلق۔ جب آپ اس وظائف میں دیکھیں گے تو وہاں بزرگان نے کچھ سخت وظائف دیے ہیں،
اور بعض افراد ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ان وظیفوں کو انجام دے سکتے ہیں؟ نہیں محترم، یہ وظائف آپ کی سطح اور آپ کی استعداد اور توان سے بڑھ کے ہیں۔ اگر آپ ان وظائف پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، نتیجے میں ممکن ہے آپ کو کچھ اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں، کچھ آپ کی زندگی میں اچھے مراحل آنا شروع ہو جائیں، کچھ نورانی چیزیں آپ دیکھنا شروع کر دیں، لیکن یہی چیزیں باعث بنیں گی کہ آپ مدارج عالیہ طے نہ کریں، آپ اسی نچلی سٹیج پر ہی اور نچلی سطح پر ہی قانع ہو جائیں اور یہیں پر آپ توقف اختیار کر لیں۔ بس اوقات لوگوں کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور ان نورانی چیزوں کو دیکھنے کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مراقبہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے مراحل کا خیال رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا ایک عارف اور ایک سالک کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ ان مراتب کا خیال رکھے۔ یہاں سے ہم آج کی اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ جب ایک سالک اور ایک عارف مراقبہ کرتا ہے تو اس مراقبے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس مراقبے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عارف کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایجاد ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مرحلے کی طرف اشارہ کیا، آج پھر اشارہ کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سالک اور ایک عارف کا قلب خداوند متعال کی محبت سے خالی تھا، آج اس کے دل میں مراقبے کی بدولت محبت ایجاد ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سالک کے دل میں، عارف کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تھی، لیکن اس محبت پہ جو زنگ لگ چکا تھا، قدورتیں آ چکی تھیں، میل کچیل آ چکا تھا، اب اس مراقبے نے اس کو جلا بخشی ہے، اسے نورانیت بخشی ہے اور اس کو دوبارہ اظہار کیا ہے، اور وہ سالک کے وجود سے ابھر کے دوبارہ منظر عام پر آ گئی ہے اور ظاہر ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیسے ایک عارف اور ایک سالک کے قلب کی گہرائی میں موجود محبت کو دوبارہ ابھارا جائے، کیسے اسے دوبارہ منظر عام پر لایا جائے؟ تو عزیزان محترم، مراقبہ اس کا بہترین راستہ ہے، یعنی انسان اپنے اعمال، رفتار اور نیات پر توجہ کرے اور ان کی اصلاح کرے۔ یعنی ان تمام مراحل میں انسان جو اعمال انجام دے رہا ہے، جو رفتار اختیار کیے ہوئے ہے، جو انسان کی نیت ہے، ان تمام امور کی اصلاح کرتے ہوئے ان تمام امور میں محور خداوند متعال کو قرار دے۔ اور یہ ہم بار بار آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی کے تمام اعمال میں محور خداوند متعال ہونا چاہیے۔ جب انسان ہر کام کو خدا کی خوشنودی کی خاطر انجام دے گا تو رفتہ رفتہ انسان کے وجود کی گہرائی میں جو عشق پروردگار چھپا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ رفتہ ابھر کے سامنے آئے گا اور آہستہ آہستہ اس کا اظہار ہونے لگے گا۔ لہٰذا ہم اس بات کو بارہا آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت ایک سالک، ایک عارف کے لیے ایک فطری عمل ہے، غیر عارف کے لیے بھی فطری ہے۔ یعنی ہماری فطرت میں خداوند متعال سے محبت کرنا ہے، خداوند متعال سے عشق کرنا ہے، اور یہ ہمارے وجود کی گہرائی میں یہ محبت اور عشق چھپ چکا ہے۔ لیکن انسان جیسے جیسے عالم کثرت میں گرفتار ہوتا جاتا ہے تو ویسے ویسے آہستہ آہستہ یہ محبت انسان کے وجود میں ماند پڑتی جاتی ہے۔ لہٰذا اس محبت سے انسان کی غفلت انسان کو خداوند متعال سے عشق اور محبت سے دور کرتی جاتی ہے۔ لہٰذا مراقبے کی بدولت انسان اپنے وجود کی گہرائی میں موجود خداوند متعال کی محبت کو دوبارہ تلاش کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس سے قدورتوں کو صاف کرتا ہے اور دوبارہ اسے منظر عام پر لے کر آتا ہے اپنے وجود میں۔ میں یہاں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ان سے ہماری بات آپ کے اذہان عالیہ میں واضح ہو جائے اور روشن ہو جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مثلاً انسان کو ایک چوٹ لگتی ہے، میں یہ مثال پہلے بھی آپ کی خدمت میں بارہا دے چکا ہوں۔ انسان کو چوٹ لگ گئی ہے،
اب اس چوٹ کے نتیجے میں انسان کو شدید تکلیف ہے، انسان قراہ رہا ہے، درد سے چلا رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں کہ اس کے ذہن میں کوئی مصروفیت آ جائے، اس کی فکر، اس کی سوچ کسی دوسرے نقطے کی طرف متمرکز ہو جائے، تو وہ جو درد انسان کے وجود میں تھا، انسان اس سے غافل ہو جائے گا اور اس کا احساس نہیں کرے گا۔ ہم نے اس کی مثال دی کہ مثلاً انسان کو شدید تکلیف ہے، اس کا نہایتی عزیز، نہایتی چاہنے والا شخص جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس کی طرف اس کی خاص توجہ تھی، وہ اگر اس کی عیادت کے لیے پہنچ جائے تو انسان کو آغاز میں تو اپنی تکلیف ہوگی، لیکن اپنے محبوب کو اور اپنے عزیز دوست کو اور اپنے عزیز رشتہ دار کو دیکھنے کی بدولت انسان اپنا درد بھول جائے گا، اس سے محو گفتگو ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ جتنا انسان کی توجہ اس سے گفتگو میں رہے گی، شدت آتی رہے گی، انسان کے درد میں کمی ہوتی جائے گی، تسکین ملتی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب اس کے وجود سے درد برطرف ہو چکا ہے؟ نہیں، درد برطرف نہیں ہوا، درد ابھی بھی اسی انداز میں، اسی مقدار میں موجود ہے، لیکن اب اس کی توجہ ایک دوسرے نقطے اور ایک دوسرے زاویے میں مصروف ہو چکی ہے۔ انسان نے خود کو عالم کثرت میں مصروف کر لیا ہے، لہٰذا رفتہ 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 وہ جو درد کی شدت تھی انسان کے وجود میں، وہ ماند پڑتی جائے گی، اور پھر جیسے ہی اس کا یہ دوست، اس کا یہ رفیق، اس کا یہ رشتہ دار اٹھ کے اس سے جائے گا تو انسان کی توجہ واپس اپنے درد کی طرف آ جائے گی، اور انسان دوبارہ اس کے وجود میں وہ جو درد کی شدت تھی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، جیسے ہم عالم کثرت میں خود کو مصروف کرتے جاتے ہیں، ہمارے وجود میں جو نورانیت پائی جاتی ہے، جو عشق خداوند متعال ہے، جو عشق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے، وہ ماند پڑتا جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے یہ عشق ماند پڑتا جائے گا، یہ نیچے چلتا جائے گا۔ پھر جیسے ہی انسان عالم کثرت سے دوبارہ اپنی توجہ کو خداوند متعال کی طرف مبذول کرے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ کرے اپنے وجود کو، اور اپنی توجہ کو عالم کثرت سے ہٹائے، یہ محبت اسی طرح سے ابھر کے سامنے آئے گی، چاہے خداوند متعال سے محبت ہو، چاہے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے انسان کی یہ محبت ہو۔ لہٰذا انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مراقبے کے نتیجے میں اپنے بیرونی حالات کی اصلاح کرے، اپنے وجود سے باہر جو روابط ہیں اس کے عالم کثرت سے ان روابط کی اصلاح کرے، اور اپنے رابطے کو خداوند متعال اور اس کے اسماء و صفات کے مصداق حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مضبوط کرنا شروع کر دے۔ جس قدر ایک عارف اور ایک سالک کا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا خداوند متعال سے رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ جس قدر اس کا رابطہ خدا سے مضبوط ہوتا جائے گا، اس کے وجود میں عالم کثرت کے آثار میں کمی آتی جائے گی، اور خداوند متعال سے عشق میں اس کے وجود میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ کیسے اضافہ ہوا؟ مراقبے کے نتیجے میں ہوا۔ میں ایک اور آپ کی خدمت میں بھی مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ مچھلی کو آپ نے دیکھا ہے وہ پانی کے اندر موجود ہوتی ہے، لہٰذا وہ پانی کے اندر ادھر سے ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ پانی کے اندر وجود رکھتے والی اس مچھلی کو پانی کے وجود کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور یہ پانی کو تلاش کرتی رہتی ہے، پانی کے اندر گھومتی رہے گی، لیکن جیسے ہی اسے پانی کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا کہ وہ پانی کے اندر ہے، پانی سے اچھل کے باہر آ جائے گی، اور پانی سے باہر آ کر اس قدر و قیمت کی طرف اس کی توجہ ہوگی، اور پھر اسے معلوم ہوگا کہ وہ کس مقام پر موجود تھی جہاں اسے واپس جانا چاہیے تھا۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے، ہم اس کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، جبکہ وہ چیز جو پانی کی صورت میں وہ عشق الہی ہے، وہ محبت الہی ہے، وہ ہمارے وجود کی گہرائیوں میں ہے۔ ہمیں اسے اپنے وجود میں تلاش کرنا ہے، پانی سے باہر اچھل کے ہمیں اسے تلاش نہیں کرنا ہے،
اس کو حقیقت کو درک کرنے کے لیے ہمیں پانی سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پانی کے اندر رہتے ہوئے اپنے وجود کی گہرائی میں جا کر اسے تلاش کرنا ہے کہ وہ ہمارے وجود میں ہی ہے۔ اس نے ہمارے وجود کے ذرے ذرے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ وہ عشق الہی ہے جو اس پانی کی صورت میں ہے کہ جسے اس مچھلی نے درک نہیں کر پایا، اور پانی سے باہر جا کر اسے یہ احساس ہوا کہ وہ تو اس کے اپنے وجود میں، اس کے اطراف میں موجود تھا، جسے وہ درک نہیں کر پائی۔ ایک تیسری مثال کے ذریعے سے مطلب کو آپ کی خدمت میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان ایک آواز کو سنتا ہے۔ یہ آواز انسان جب بہت زیادہ سنتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے کان اس آواز کو سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس نارمل ہونے کی صورت میں انسان اس آواز کی طرف اصلاً متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ افراد جو ریلوے لائن کے نزدیک زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کا گھر ریلوے کی پٹری کے نزدیک ہے یا اسٹیشن کے نزدیک ہے، وہاں دن بھر میں قطاریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ٹرین آ رہی ہے جا رہی ہے، یا وہ افراد جو ایئرپورٹ کے نزدیک زندگی کرتے ہیں، جہاز اتر رہا ہے، جہاز دوبارہ پرواز کر رہا ہے، جہازوں کی آمد و رفت کے سلسلے میں یہ ہر روز جو کثرت سے ٹریفک چل رہی ہے جہازوں کی یا ٹرین کی، ایک آواز جو مخصوص ہوتی ہے وہاں اس ماحول میں، وہ انسان کے سماعتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ انسان اس ایسی توجہ میں ان آوازوں کو سنتا رہتا ہے اور ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب اس کی زندگی میں ان آوازوں کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، اس قدر وہ ان میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے کہ اب اسے احساس ہی نہیں ہو رہا کہ جہاز آ رہا ہے یا جا رہا ہے، ٹرین آ رہی ہے یا ٹرین جا رہی ہے۔ اس کثرت کے آمد و رفت میں انسان اس آواز کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان اس آواز کو بھول جاتا ہے تو توجہ دلانے کے لیے کیا ہے، اس آواز کو منقطع کرنا ہوگا، یعنی جہازوں کے آمد و رفت کے سلسلے کو منقطع کیا جائے، ٹرینوں کے آمد و رفت کے سلسلے کو منقطع کیا جائے، تاکہ ان کی آمد و رفت کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہو رہی تھی، جو ارتعاش ہو رہا تھا، وہ ارتعاش رک جائے۔ جب وہ ارتعاش رک جائے گا تب انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی چیز تھی جو اس کی زندگی میں تھی، ہر روز موجود تھی، جس سے وہ غافل تھا، آج اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان تینوں مثالوں میں وہ پہلی مثال جو میں نے آپ کی خدمت میں تکلیف اور درد سے متعلق بیان کی، وہ ہماری زندگی میں زیادہ ملموس اور زیادہ واضح ہے ان دو مثالوں کے نسبت، چونکہ یہ دو مثالیں وہی درک کر سکتے ہیں کہ جو ان مثالوں سے درگیر ہوں، ان مثالوں سے مبتلا ہوں۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جس قدر ایک عارف کا، ایک سالک کا، ایک مؤمن کا خداوند متعال سے رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا، اسی طرح سے اس کے مراقبے میں شدت آتی جائے گی۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ مراقبے کی حالت میں رہنا چاہیے، اور اس مراقبے کے ذریعے سے اپنے وجود میں خداوند متعال کی محبت کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ محبت پہلے سے ہے، اسے ایجاد نہیں کیا جا رہا ہے، یہ انسان کے وجود میں ہے، لیکن اس محبت کو دوبارہ باہر نکالنے کے لیے چابی کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان اپنی قیمتی اشیاء کو اور قیمتی چیزوں کو خزانے کی صورت میں باقاعدہ تجوریوں میں رکھتا ہے اور ان کے اوپر تالے لگا دیتا ہے، دوبارہ اس تجوری سے اس قیمتی چیز کو نکالنے کے لیے انسان کو چابی کی ضرورت ہے، اور جب تک اس تالے کے لیے چابی استعمال نہیں کرے گا، وہ قیمتی چیز انسان کے اس خزانے میں اور اس تجوری میں پڑی رہے گی۔ اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے دل کی گہرائی میں موجود ہے ایک قیمتی خزانے کی حیثیت سے، اور اس خزانے کو ہم نے بند کر رکھا ہے، تالا لگا رکھا ہے عالم کثرت سے، اور اس تالے کو کھولنے کی چابی کیا ہے؟ مراقبہ ہے۔ انسان مراقبہ کرے اور مراقبے کے نتیجے میں اس عالم کثرت کے تالے کو کھول دے تو اس کے اندر سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور خداوند متعال کی محبت کو باہر نکالے، اور پھر اس محبت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے۔ جب انسان ایسا کرے گا تو یہ انسان عارف اب خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو چکا ہے،
اور خداوند متعال کی طرف توجہ اس کے وجود سے کسی لمحہ کسی لحظہ خالی نہیں ہوگی۔ یہ عاشق ہو جائے گا خداوند متعال کی طرف۔ یہاں ایک نیا مطلب آپ کی طرف بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف توجہ کریں، دقت فرمائیں۔ یہ مطلب نہایت دقیق ہے۔ اکثر آپ نے ہمارے عرفاء بزرگان کے اشعار میں، کلام میں، گفتار میں ایک کلمہ سنا ہوگا کہ جس کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے۔ ہم اس کلمے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اپنے اذہان عالیہ کو اس مطلب کی طرف متوجہ کریں جو میں آپ کی خدمت میں ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب ہے مے سے متعلق، میقدے سے متعلق، شراب سے متعلق اور شراب خانے سے متعلق۔ آپ نے سنا ہے آج تک کہ ہمارے عرفاء کے اشعار میں مے کا کلمہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، شراب کا کلمہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، میقدے اور اس شراب کدے کا کلمہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عرفاء جب مے کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ یہاں آیت اللہ تہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور انسان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایھا العارف ایھا السالق، متوجہ ہو جاؤ اس مطلب کی طرف کہ یہی مراقبہ جسے تم اپنی زندگی میں انجام دے رہے ہو، یہی وہ مے ہے کہ جس کی طرف ایک عارف اور ایک سالک اپنی گفتار میں اشارہ کرتا ہے۔ یہی وہ مراقبہ شراب ہے کہ جس کے پینے کے لیے ایک عارف اور ایک سالک ہمیشہ بیتاب رہتا ہے۔ اور اس شراب کی بھی کوالٹی ہے اور اس شراب کے بھی درجات ہیں، جیسے مراقبے کے درجات ہیں۔ پہلے سٹیج کی جو شراب ہے اس کی مستی کم ہوگی، دوسرے درجے کی جو شراب ہے اس کی مستی تھوڑا زیادہ ہوگی، اور جس قدر انسان کے مراقبے میں شدت آتی جائے گی اس کے مراقبے کے نتیجے میں جو مستی اور مدہوشی ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا مراقبے کی شدت ایک عارف اور ایک سالک کے وجود میں محبت ایجاد کرتی ہے۔ محبت میں شدت آتی جائے تو انسان کے وجود میں عشق کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کے وجود میں عشق کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جائیں یہ بشر کمال کی طرف جاتا ہے۔ انسان کا خداوند متعال کی اسماء جلال و جمال سے محبت کرنا یہ بشر کا ایک فطری تقاضا ہے کہ وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو خداوند متعال کے اسماء جلال و جمال کا مظہر ہے، انسان ان سے محبت کرے، ان کی حقیقت کے نزدیک ہو اور کمال تک پہنچے۔ یہ انسان کے خمیر کے ساتھ عجین ہو چکا ہے، گدھا جا چکا ہے۔ انسان کی جب خلقت کی جا رہی ہے تو وہ افراد جو محبان اہل بیت ہیں ان کا خمیر جو ہے وہ محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ باندھا گیا ہے اور گوندا گیا ہے۔ لہٰذا آپ روایات میں اس مطلب کو دیکھ سکتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری فاضل اور بچی ہوئی مٹی سے تخلیق ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا وجود ہماری محبت سے مملو ہے، سرشار ہے۔ لیکن جب یہ عالم کثرت میں آتے ہیں تو عالم کثرت میں عالم کثرت کے آثار ان کے وجود پر غالب آ جاتے ہیں، اور ہمارا عشق، ہماری محبت ان کے وجود میں وہ شدت نہیں رکھتی ہے، بس اوقات ظاہر ہوتی ہے جب ایام عزا آتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ماند پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا انہیں مراقبے کی ضرورت ہے، اور اس مراقبے کے نتیجے میں یہ اس محبت کو باہر نکالیں گے، اس محبت کو اجاگر کریں گے، ابھاریں گے۔ جب یہ محبت عالم کثرت کے جو حجاب ہیں اس محبت پر پڑ چکے ہیں، یہ حجاب ہٹیں گے، دوبارہ یہ عشق ابھر کے سامنے آئے گا، اور ایک عارف، ایک سالک اس محبت کے نتیجے میں مدہوش ہو جائے گا، اس عشق کی اور محبت کے خمار میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے ساقی سے کہے گا کہ اے ساقی مجھے جام پلا، اور میں تیرا یہ جام پی پی کے
اس عشق میں اور اس محبت میں مدہوش رہوں، مست رہوں، خدا کے عشق میں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے عشق میں۔ میں یہاں آیت اللہ طحرانی کی عبارت جو انہوں نے یہاں بیان کی اسے آپ کی خدمت میں قرائت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آگے اپنے مطلب کو دوبارہ اسی میں اور میقدے سے متعلق بیان کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ، تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے واضح ہو جائے کہ عرفا کی اصطلاح میں میں اور میقدے سے کیا مراد ہے۔ آیت اللہ طحرانی کی جو عبارت ہے اس میں ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مقصود عرفا از میں، یعنی میں کہتے ہیں شراب کو۔ عرفا کے کلام میں جب میں اور شراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں ان کی اس کلمے سے کیا مراد ہوتی ہے، یہ ٹائٹل دیا ہے آیت اللہ طحرانی نے۔ اس ٹائٹل کے نیچے جو مطلب بیان کر رہے ہیں اس پر آپ توجہ دیں۔ عبارت ظاہراً صفحہ نمبر 30 سے ہے، اور آپ اس کی طرف توجہ دیں اور آہستہ آہستہ آگے اس مطلب کو لیتے چلیں۔ صفحہ نمبر 31 سے میں آپ کی خدمت میں عبارت کو پڑھ رہا ہوں۔ فرما رہے ہیں، پہلا پیراگراف ہے صفحہ نمبر 31 پہ، جو افراد کتابیں کھول چکے ہیں وہ اس مطلب کو وہاں سے مطالعہ کریں۔ فرماتے ہیں، در اثر مراقبہ شدید و اہتمام بعان آثار حب و عشق در ضمیر سالک ہویدا می شود، یعنی انسان جب مراقبہ کرتا ہے تو اس مراقبے کی شدت کے نتیجے میں اور اس مراقبے کا اہتمام کرنے میں، پابندی کرنے میں، انسان کے وجود میں حب کے، محبت کے اور عشق کے آثار اس سالک کے وجود میں اور ضمیر میں ہویدا می شود، یعنی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ عشق تھا اس کے وجود میں، منتہا اس عشق کے اوپر عالم کثرت کے حجاب آ چکے تھے۔ اب اس نے مراقبہ کیا ہے اور اس مراقبے کے نتیجے میں وہ پردے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ عشق دوبارہ ابھر کے سامنے ہو رہا ہے اور ظاہر ہو رہا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں، زیرا ہویدا کیوں ہوتا ہے یہ عشق، کیوں ظاہر ہوتا ہے، پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پیدا اس لیے نہیں ہوتا چونکہ عشق تو انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے، کوئی اضافی چیز نہیں ہے جو باہر سے اب انسان کے وجود میں انڈیل دی جائے گی، نہیں، انسان کا عاشق ہونا ایک فطری عمل ہے۔ انسان فطرتاً خداوند متعال کا عاشق ہے، فطرتاً خداوند متعال کے اسماء جلال و جمال یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا عاشق ہے، منتہا اس کے وجود سے یہ عشق ظاہر نہیں ہو رہا چونکہ اس کے اوپر عالم کثرت کے حجاب آ چکے ہیں۔ لہٰذا ان حجابوں کو برطرف کرنے سے یہ عشق ہویدا می شود یعنی ظاہر ہو جاتا ہے اور آشکار ہو جاتا ہے۔ زیرا عشق بے جمال و کمال علی الاطلاق فطری بشر است، یعنی آیت اللہ طحرانی کہہ رہے ہیں کہ علی الاطلاق جمال و کمال سے عشق کرنا، یعنی ہر قسم کی قید سے منزہ اور پاکیزہ جمال و کمال سے عشق کرنا، یہ بشر کی فطرت کا لازمہ ہے اور انسان کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ کمال سے محبت کرے۔ وبا نہاد او خمیر شدے، یہ عشق انسان کے جو مادۃ المواد ہے، انسان کا جو بنیادی میٹیریل ہے، اس کے ساتھ یہ عشق عجین ہو چکا ہے، باقاعدہ اس کو گھوندا جا چکا ہے۔ شیعاتنا خلق من فاضل طینتنا، جب شیعوں کی مٹی کو گھوندا جا رہا تھا تو اس کے اندر اس عشق کو باقاعدہ خمیر کیا گیا تھا اور باقاعدہ اس کو اس عشق الہی، عشق جمال و کمال، خداوند متعال کی صفات و جلال و جمال کے مظہر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت سے انسان کے خمیر کو گوندا گیا تھا۔ و در ذات او بے ودعیت گزاردے شدہ است، یہ عشق انسان کی خمیر میں، انسان کے وجود میں، اس کو بطور امانت وہاں پر انسان کے پاس رکھ دیا گیا ہے تاکہ انسان کے وجود میں یہ عشق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے۔ لیکن پھر یہ عشق ظاہر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لیکن علاقے بے کثرات و حب بے مادیات
حجاب های عشق فطری می گردند، یعنی انسان کا جو علاقہ ہے، انسان کی جو محبت ہے، یہ عالم کثرت سے متعلق۔ انسان جو عالم مادہ سے محبت کرتا ہے، یہ عالم کثرت اور عالم مادہ کی محبت انسان کے اس عشق کے اوپر آہستہ آہستہ پردوں کی تہیں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ جب پردوں کے نیچے یہ عشق دب جاتا ہے تو پھر انسان عاشق کو اپنے عشق کا احساس نہیں ہوتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ خداوند متعال کے اسماء جلال و کمال کے مظہر حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود خداوند متعال کا عاشق ہے۔ یہ احساس اسے کب ہوگا؟ جب آہستہ آہستہ وہ ان پردوں کو ہٹانا شروع کر دے گا۔ پس عالم کثرت کے حجاب، عالم مادہ کے حجاب انسان کے وجود پر آ چکے ہیں۔ وَنَمِی گزارند، یہ حجاب اجازت ہی نہیں دیتے کہ این پرتوی ازلی ظاہر گردد۔ انسان کے وجود میں یہ جو ازلی عشق الہی ہے، عشق اسماء و صفات الہی ہے، اس کی کرنیں جو ہیں وہ انسان کے وجود سے ظاہر ہوں۔ پھر انسان کیا کرے گا؟ بے واسطہ مراقبے، انسان مراقبے کی بدولت کم کم حجاب ہا ضعیف شدے، انسان کے وجود میں یہ جو حجاب ہیں یہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کمزور ہوتے ہیں تب بالآخر از میان می رود، آہستہ آہستہ یہ حجاب کمزور 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 ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ حجاب بطور کلی انسان کے وجود سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب حجاب ختم ہو جاتے ہیں تو بیچ میں سے آن عشق و حب فطری ظہور نمودے، انسان کے وجود میں جو عشق الہی تھا، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے جو عشق انسان کے وجود میں تھا، یہ جو فطری عشق تھا یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ضمیر انسان را بآن مبدأ جمال و کمال راہبری می کند، یہ مراقبہ جو ہے یہ انسان کو اس مبدأ جمال و کمال کے مظہر حضرات اہل بیت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور پھر حضرات اہل بیت سے اس عاشق کی توجہ کو خداوند متعال کی طرف مبذول کراتا ہے۔ پس بنیادی کردار کون ادا کر رہا ہے؟ یہاں پر مراقبہ کر رہا ہے۔ اسی مراقبے کو آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ این مراقبے در اصطلاح عرفا تعبیر بے میں شدہ است، اسی مراقبے کو عرفا کی اصطلاح میں مے سے تعبیر کیا گیا ہے، جسے ہماری زبان میں شراب کہتے ہیں۔ پس ہمارے علماء، ہمارے عرفا، ہمارے بزرگان کی لسان میں جب شراب کا کلمہ استعمال ہوتا ہے تو ان کی مراد یہی عشق الہی ہے، یہی عشق پروردگار ہے جو اس مراقبے کے نتیجے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں واضح کرتا چلوں کہ محال ہے کوئی بھی عاشق خداوند متعال کے عشق میں مبتلا ہو اور اس کے وجود میں خداوند متعال سے عشق کے نتیجے میں جو غم ہے اس کے فراق کا یہ انسان کے وجود میں ظاہر نہ ہو۔ ہر عاشق جو ہے وہ خداوند متعال کے فراق میں جان گدازی کرتا ہے، سوز و فغا کرتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے۔ یہ عاشق کے عشق کا لازمہ ہے کہ وہ جب اس عشق کی طرف متوجہ ہوگا، اس بات کی طرف توجہ کرے گا کہ میرے وجود میں یہ عظیم خزانہ موجود تھا اور میں 20 سال 25 سال 30 سال 60 سال اس خزانے سے غافل رہا ہوں، لہٰذا سوز و فغا کرے گا، گریہ و زاری کرے گا، آہ و بکا کرے گا کہ میں خداوند متعال کی محبت سے، خداوند متعال کے اسماء جلال و جمال کے مظہر حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت سے آج تک غافل کیوں ہوں۔ لہٰذا آپ اولیاء الہی کی جب داستانیں پڑھتے ہیں تو ان داستانوں میں آپ کو عشق نظر آئے گا، ان داستانوں میں آپ کو میں نظر آئے گی، ان داستانوں میں آپ کو میں قدا نظر آئے گا۔ تو ان الفاظ کو، ان مطالب کو حقیقت پر حمل کرنا یہ بعض جگہ پر نادرست ہے
اور بعض جگہ پر درست ہے۔ یعنی جہاں ہمارے علماء، ہمارے عرفاء، ہمارے بزرگان اور اولیاء الہی عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے کے لوگ، عوام الناس اس محبت کو اور اس عشق کو عشق حقیقی کی طرف نہیں لے کر جاتے، فوراً اس کے لیے عشق مجازی کے مصادیق بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بابا بلے کے اشعار کو یا اس طرح کے جو اولیاء ہیں ان کے اشعار کو عشق مجازی میں لے جائیں گے کہ جیسے کوئی خانم ہے، جیسے کوئی عورت ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ یہ افراد لگے ہوئے ہیں اور اس کے عشق میں مدہوش ہے، جبکہ یہ تو خدا کے عشق میں مبتلا ہے۔ پس ان اشعار کو جہاں عشق و محبت کی وہ بات کرتے ہیں اپنے اشعار میں، اپنی کتابوں میں، اپنی گفتار میں، تو ان کی وہاں مراد عشق حقیقی ہوتا ہے، عشق مجازی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں جہاں ہم نے اس عشق کو عشق حقیقی پر لے جانا تھا، وہاں ہمارا معاشرہ اسے مجازی پہ لے جاتا ہے۔ اور پھر جب ہمارے بزرگان اپنے کلمات میں میں اور میقدے کا ذکر کرتے ہیں، تو یہاں ہماری عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ اسے مجاز پر عمل کریں، لیکن یہاں اسے حقیقت پر عمل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی ستم ظریفی ہے، نہایت ہی ظلم ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان اصطلاحوں کی بے قدری کی گئی ہے، ان اصطلاحوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی ہے، اور ایک غلط راستے کی طرف، ایک غلط ڈگر کی طرف ہم لوگ چل پڑے ہیں۔ بس دوبارہ میں اس مطلب کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے عرفاء کی اصطلاح میں جہاں میں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں سے مراد ان کی عشق حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے، کہ جو عشق اس مراقبے کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ پس حقیقت میں مراقبہ جو ہے وہی میں ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ چونکہ یہ مراقبہ ہی انسان کے وجود کی گہرائیوں سے اس محبت کو نکالتا ہے، اور پھر اس محبت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں عشق آتا ہے، اور پھر عشق کی شدت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں مستی آتی ہے، خمار آتا ہے، اور انسان عارف، انسان عاشق خداوند متعال کی محبت کی بدولت صرف اور صرف اپنے معشوق حقیقی یعنی خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور تمام عالم ماسوا اور عالم کثرت سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ مدہوشی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ عارف اب محبت خدا میں اور محبت کے نتیجے میں مبتلا ہونے والے عشق خدا میں اب یہ اس کے خمار میں مبتلا ہے۔ عالم کثرت میں کیا ہو رہا ہے اس کی اس چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور یہ اس عشق کے خمار میں اسی عشق کی مزید شدت کو اپنے وجود میں طلب کرتا ہے اور اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے چونکہ یہ مراقبہ انسان کے وجود میں محبت لاتا ہے، پھر محبت کی شدت عشق لاتی ہے، عشق کی شدت جو ہے وہ خمار لاتی ہے، اور عالم کثرت سے بے خودی لے کر آتی ہے۔ یہی کام جو ہے یہ شراب بھی کرتی ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو آہستہ آہستہ شدت جب اس میں آتی جاتی ہے تو انسان کی مستی میں شدت آتی ہے، اور جیسے جیسے انسان کی مستی میں شدت آتی جائے انسان اس عالم کثرت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ یہی کام جو ہے وہ یہ مراقبہ بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا اس شباہت کے پیش نظر ہمارے عرفاء نے یہاں پر آ کر اسے میں سے تعبیر کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام صرف عرفاء نے کیا ہے؟ نہیں، صرف عرفاء نے نہیں کیا، بلکہ خداوند متعال نے بھی ان مطالب کو میں سے ہی تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر اس مطلب کی طرف آپ توجہ دیں، چونکہ مطلب نہایت دقیق ہے، اور یہ باتیں ہمارے معاشرے میں بطور معمول جو ہیں وہ لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتی ہیں۔ لوگ اولیاء الہی کو گمراہ طبقہ سمجھتے ہیں، عرفاء الہی کو گمراہ طبقہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فعل حرام میں مبتلا ہیں۔ عزیزان محترم، ان چیزوں کی طرف توجہ کریں کہ میں اور میں خانے سے مراد عشق الہی ہے، خداوند متعال کی محبت کے خمار میں مبتلا ہونا ہے۔
لہٰذا مومن کے دل میں عشق الہی کے باعث محبت کا ایک بلند ترین درجہ ایجاد ہوتا ہے، جس بلند ترین درجے کو عرفاء نے مئی سے تعبیر کیا ہے۔ اور وہ مقام جہاں پر یہ محبت ایجاد ہو رہی ہے، یہ دو طرح کے مقام ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مقام باہر موجود ہے، یعنی اس عارف کے وجود سے باہر موجود مقام کو اگر دیکھا جائے، وہاں پر وہ محبت ایجاد ہوئی ہے، تو اس مقام کو میں قدا کہہ سکتے ہیں۔ مثلا میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وہاں میں نے خداوند متعال کے لیے اعتکاف کیا ہے، اور اس اعتکاف میں میں نے مراقبہ اختیار کیا ہے۔ اس مراقبے کے نتیجے میں میرے وجود میں محبت الہی ایجاد ہوئی ہے، محبت الہی کے نتیجے میں عشق الہی ایجاد ہوا ہے۔ عشق الہی کی شدت کی بدولت میں اسی مسجد میں بیٹھا ہوا خداوند متعال کے عشق میں، اس کی محبت کے خمار میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو میرے اس عشق کو، اس مراقبے کو میں کہا جائے گا، اور یہ مکان جہاں مجھے یہ عشق حاصل ہوا ہے، اسے میں قدا کہا جائے گا۔ پس مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے حرم ہائے مطہر ہوں، جہاں بھی انسان کو یہ عشق الہی اور عشق اسماء و صفات جلال و جمال الہی کے مصداق حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت کا خمار انسان کے وجود میں آ جائے، اس مقام کو میں قدا کہیں گے، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ امام بارگاہیں ہوں، چاہے وہ حرم ہائے مطہر ہوں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اولیاء الہی کے لیے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ کل کو آپ مسجد کو میں قدا کہنا شروع کر دیں، امام بارگاہ کو میں قدا کہنا شروع کر دیں، امام حسین کے حرم کو میں قدا کہنا شروع کر دیں۔ آپ کے لیے یہ تعبیر استعمال کرنا حرام ہوگی۔ یہ تعبیر کس کے لیے ہے؟ یہ عارف کے لیے ہے، یہ سالک کے لیے ہے، کہ جو اس مقام پر بیٹھ کر خدا کی عبادت میں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ اس خمار میں مبتلا ہے، تو اب اس مکان کو یہ میقدے کے طور پر مخاطب کرے گا، اپنے اشعار میں، اپنی گفتار میں، اپنے کلام میں، اور اپنے ساقی سے کہے گا کہ مجھے میقدہ لے چل، اور میقدے میں مجھے اپنی جو شراب کے جام ہے وہ پلاتا رہے، تاکہ میں تیرے عشق میں اسی طرح سے مدہوش ہوتا رہوں۔ پس ایک دفعہ یہ میقدہ جو ہے وہ انسان کے وجود سے باہر ہے۔ اگر باہر ہے تو وہ مقام جہاں اس عارف اور سالک کو یہ حالت اس کے لیے وجود میں آئی ہے، اسے میقدہ کہیں گے۔ ایک دفعہ یہی میقدہ انسان کے اندر موجود ہے، عارف کے وجود میں ہے، اور وہ اندر انسان کے وجود میں کہاں پر ہے؟ انسان کے مرکز میں، جسے قلب مؤمن کہا جاتا ہے۔ پس قلب مؤمن کو بھی میقدہ کہا جاتا ہے، چونکہ وہاں پر انسان کے وجود میں، اس مرکز میں محبت الہی ایجاد ہو رہی ہے، عشق الہی ایجاد ہو رہا ہے۔ البتہ یہاں اس بات پہ توجہ رہے کہ ان تمام مراحل میں عشق اور محبت سے مراد عشق حقیقی ہے، محبت حقیقی ہے، اسے مجازی اصطلاحوں میں نہ لے کر جائیں۔ پس یہاں اگر کلمہ میں استعمال ہو رہا ہے تو یہاں میں سے مراد یہ عشق ہے۔ یہاں اگر مزید گہرائی کی طرف جائے تو اصلی اور حقیقی میقدہ ایک تلاش کرنا ہے جو ہر عارف کا قبلہ قرار پائے، جسے قبلۃ العارفین کہیں، جسے قبلۃ الصلقاء کہیں، سالکوں کا قبلہ محور کہیں، کہ جہاں تمام دنیا بھر کے سالک اس میقدے کی طرف متوجہ ہیں، اس سے شراب طہور کے جام وصول کر رہے ہیں۔ اگر اس نقطۂ مرکزی کی طرف نگاہ دوڑائی جائے تو وہ نقطۂ مرکزی قلب مطہر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے، کہ اس حضرت سید الاوصیاء کے قلب مطہر کو حقیقی میقدہ کہا جائے گا، کہ جہاں سے دنیا بھر کی شرابیں جو ہیں وہ جاری ہو رہی ہیں اور تمام عرفاء کو سیراب کر رہی ہیں۔ یہ اگر کسی کا باطن پلید ہو تو وہ اسے نجاست کی طرف لے کر جائے گا اور غلط مطلب کی طرف لے کر جائے گا، وگرنہ جو افراد پاکیزہ ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔
قلب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا خود طاہر ہے، پاک ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی ہم شیعوں کے دلوں کو بھی پاک و پاکیزہ کر رہا ہے، ہم لوگوں کے دلوں کو بھی پاک کر کے ہمارے نفوس کو زکیہ کر رہا ہے، چونکہ وہ خود نفس زکیہ کا مصداق ہے۔ لہٰذا عشق پروردگار کی جتنی بھی مے اس دنیا میں کسی عارف نے، کسی سالک نے پی ہے تو وہ قلب مطہر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے پی ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے، یعنی محال ہے کوئی شخص عارف ہو اور قلب مطہر امیر المؤمنین سے وہ اس مے کو دریافت نہ کرے۔ لہٰذا ہم اس بات کی طرف بے بانگ دہل اشارہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عرفان حقیقی کے کسی بھی مقام پر پہنچا ہے تو وہ در امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر پہنچ کے پہنچا ہے، وگرنہ محالات میں سے ہے۔ لہٰذا کوئی عارف جو عارف حقیقی ہو وہ مکتب امیر المومنین سے دور ہو ہی نہیں سکتا، اور امیر المومنین کو قبلۃ العارفین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ البتہ وہ شراب جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قلب مطہر سے جاری ہوئی اور مرحوم سید علی قاضی طبائی تک پہنچی ہے، وہ شراب علی قاضی کے مزاج سے سازگار تھی اور ان کے وجود سے ہم آہنگی رکھتی تھی۔ وہ شراب جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قلب مطہر سے میرے وجود تک پہنچ رہی ہے، وہ میرے وجود کے ساتھ ہم آہنگی رکھتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں تو خود حضرت سید الاوصیاء اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان ہذہ القلوب اوعیۃ، بے شک یہ جو دل ہیں یہ ایک برتن کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک برتن کا مقام رکھتے ہیں، فخیرھا اوعاھا للخیر، ان برتنوں میں بہترین برتن وہ ہے جو خیر کے لیے سب سے زیادہ بہتر اور مناسب ہو۔ پس ہمیں اپنے جام شراب کو، جو ہمارا وجود ہے، جو ہمارا ظرف ہے، کہ ان ہذہ القلوب اوعیہ، میرے وجود میں میرا جو یہ قلب ہے، مراد یہ قلب صنوبری نہیں ہے، یہ جو پمپ کر رہا ہے اور خون کو ہمارے جسم میں منتقل کر رہا ہے، مراد یہ قلب نہیں ہے، بلکہ انسان کا حقیقی قلب اس کی روح ہے۔ یہ جو روح ہے یہ ہمارا ظرف ہے۔ ان ہذہ القلوب اوعیہ، یہ ہمارے قلوب جو ہیں یہ ایک ظرف کی مانند ہے۔ ہمیں اپنے جام کو اور اپنے ظرف کو تیار رکھنا ہے تاکہ حضرت سید الاوصیاء اس میں اپنی شراب ولایت کو انڈیلے اور ہم اس شراب کو پی کر عشق الہی میں مدہوش ہو جائیں۔ لہٰذا ان ہذہ القلوب اوعیہ، یہ جو دل ہیں یہ ظرف کی مانند ہے، فخیرھا، ان برتنوں میں سب سے بہتر برتن کون سا ہے، اوعاھا للخیر، کہ جو سب سے زیادہ خیر کے لیے مناسب ہو، اور خیر کیا ہے، عشق الہی ہے اور خداوند متعال کی محبت ہے۔ لہٰذا وہ عرفاء، وہ افراد کہ جو عرفاء کے کلام سے واقف نہیں ہوتے ہیں، آشنا نہیں ہوتے ہیں، جب وہ امام خمینی کے اشعار کو پڑھتے ہیں یا دوسرے عرفاء کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور قراءت کرتے ہیں تو فوراً چونکہ ان کے وجود میں نجاست پائی جاتی ہے، فوراً وہ اس شراب سے فوراً مراد لیتے ہیں کہ یہ نجس شراب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام خمینی مجتہد ہو کر شراب کے اشعار بیان کر رہا ہے، فلاں عارف بڑا اپنے آپ کو عارف کہتا پھر رہا ہے، اور شراب جو نجس ہے جس سے اجتناب کرنا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں واجب قرار دیا گیا ہے، یہ اس شراب کا مطالبہ کر رہا ہے۔ نہیں عزیز، تمہارے وجود میں نجاست پائی جا رہی ہے، تم اس بات کو درک نہیں کر پا رہے ہو۔ وہ بہشتی شراب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو عشق پروردگار ہے، اور یہ اس عشق پروردگار میں مبتلا ہو کر خود بھی طاہر ہونا چاہتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی طاہر کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں۔ پس اس شراب کے پینے سے انسان نجس نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال باقاعدہ سورہ انسان کی آیت نمبر 21 میں اشارہ کر رہا ہے کہ میں بندوں کو یہ شراب پلاؤں گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، خداوند متعال
ان کا پروردگار جو ہے وہ انہیں شراب طہورہ سے سیراب کرے گا۔ وہ شراب طہورہ کیا ہے؟ وہ شراب طہورہ یہی مراقبہ ہے کہ وہ پہلے مراقبہ کریں گے، مراقبے کے نتیجے میں ان کے وجود میں محبت ایجاد ہوگی، محبت کے نتیجے میں وہ باقاعدہ عشق الہی میں مبتلا ہوں گے، اور پھر عشق الہی کی شدت میں وہ باقاعدہ اس خمار عشق میں مبتلا ہوں گے اور خداوند متعال کے عشق میں مدہوش ہوں گے۔ میں اپنی گفتگو کو خلاصہ کرتا ہوں اور سمیٹتا ہوں دو شاہد مثال، چونکہ آیت اللہ طہرانی نے بھی اپنی گفتگو کے یہاں اختتام میں شعر کا سہارا لیا ہے، اور میں اسی شعر کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد امام خمینی کے بھی شعر کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا امام خمینی کے اشعار میں مے اور میقدے کا ذکر موجود ہے، لہٰذا وہ افراد جن کے اذہان پاکیزہ نہیں ہیں وہ انہیں شراب نجس کی طرف لے جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ایک مجتہد تھا، وہ کیسے شراب کا ذکر کر رہا ہے اور شراب کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں ساقی، ساقی کس کو کہتے ہیں؟ ساقی اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو یہ شراب کا جام پلا رہا ہے۔ کون سی شراب؟ یہی شراب عشق پروردگار اور شراب ولایت حضرات اہل بیت علیہم السلام کے جام سے آپ کو سیراب کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ساقی ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب خود ساقی ہیں اور وہ ہمیں شراب طہور سے سیراب کریں گے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ساقی بیروی من در می خانے باز کن، اے ساقی میرے اوپر اس شراب خانے کے دروازے کو کھول دے، میں خانے کے دروازے کو میرے اوپر تو کھول دے۔ از درس و بحث و زہد و ریا بی نیاز کن، اے ساقی مجھے تو یہ میخانے کا دروازہ کھول دے اور عشق ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا جام مجھے پلا دے، تاکہ اس جام کو پینے سے میں مدہوش ہو جاؤں۔ جب میں مدہوش ہو جاؤں گا تو یہ جو درس ہے، یہ جو بحث ہے، یہ جو زہد ہے کہ جن میں ریا پائی جاتی ہے، میں ان سے بے نیاز ہو کر تیرے عشق میں مدہوش ہو جاؤں گا اور اسی کے خمار میں تجھے ہی یاد کروں گا۔ پس میرا وجود اس مراقبے کے نتیجے میں تیری ذات کے لیے خالص ہو جائے گا اور تیری ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف میں متوجہ نہیں ہوں گا۔ آیت اللہ طہرانی بھی یہاں اشعار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں ان اشعار کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ یہ مطلب بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ مثلا یہاں آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں بے پیر میکدے گفتم کہ چیست راہ نجات، بے پیر میکدے گفتم کہ چیست راہ نجات، یعنی وہ جو میکدے میں جو بوڑھا شخص بیٹھا ہے جو شراب کو ہمارے لیے لا رہا ہے اور ہمیں شراب پلا رہا ہے، میکدہ اسی محلے مراقبے کو کہتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بیان کر چکا، جہاں انسان مدہوش ہو جاتا ہے اور بس اوقات شراب پلانے والا وہ شخص جو ہمیں شراب کے جرعے اور جام لا کر پیش کر رہا ہے وہ ہمارا مرشد ہو سکتا ہے، ہمارا پیر ہو سکتا ہے، ہمارا استاد ہو سکتا ہے، ہمارا مربی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر کہہ رہے ہیں بے پیر میکدے گفتم، یعنی میں نے اپنے مرشد کو کہا کہ جو مجھے جو ہے نا وہ کمال کے مراحل کو لے جا رہا ہے اور طے کروا رہا ہے۔ بے پیر میکدے گفتم کے چیز راہ نجات، میں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے، انسان کیسے خداوند متعال کے عشق میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیسے نجات پا سکتا ہے، کیسے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ تو میں نے اس مرشد سے اس چیز کا سوال کیا ہے، بے پیر میکدے گفتم کے چیز راہ نجات، تو کیا اس نے جواب دیا، بخواست جام میں، یعنی اس نے مجھ سے جام میں کو طلب کیا، یعنی مجھے عملی طور پر یہ کہا کہ بیٹا آؤ تم مراقبہ کرو، مراقبہ کرو اور مراقبے کے نتیجے میں کمال حاصل کرو۔ بخواست یعنی اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کس چیز کا، جام میں کا، کہ بھئی تم مراقبہ کرو۔ پھر گفت راز پوشیدن، یعنی تم مراقبہ اختیار کرو اور مراقبے کے نتیجے میں جو اسرار الہی تمہارے وجود پر فاش ہو جائیں گے ان اسرار کے دروازے کو محکم طریقے سے بند کر دو اور اسے نااہلوں کے سامنے فاش نہیں کرو۔ پس
بے پیر میکدے گفتم چیست راہ نجات، میں نے اپنے مرشد اور میکدے کے پیر کو یہ کہا کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔ گفت، اس نے مجھے کیا کہا کہ بخواست جامع میں کہ تم مراقبہ کرو، و گفت راز پوشیدن کہ تم نے آگے جو اسرار ہیں، جو راز ہیں، ان کو تم نے چھپا کے رکھنا ہے۔ پھر ایک اور شعر جسے آیت اللہ طہرانی یہاں پر نقل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ راہ خلوت گہ خاصم بنما تپس از این، یعنی مجھے خلوت کرنے کا وہ مقام دکھاؤ جہاں بیٹھ کر میں مراقبہ کروں اور مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، صرف بیٹھوں میں ہوں اور میرا حبیب ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میں مراقبہ کروں اور اس کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کروں۔ پس راہ خلوت گہ خاصم بنما تپس از این، یعنی مجھے مراقبے کی وہ جو خلوت کرنے کی وہ جو جگہ ہے وہ مجھے دکھاؤ، تاکہ اس کے بعد، آج کے بعد، اس جگہ کو مشاہدہ کرنے کے بعد میں خرم، میں یہ شراب پی لوں باتو تمہارے ساتھ، و دیگر غم دنیا نہ خرم، اور دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ رہوں اور تیری محبت کے خمار میں ہی مبتلا رہوں اور اس عالم و ما فیہا سے غافل ہو جاؤں۔ یہ وہ اشعار عرفانی ہیں کہ جن کی طرف توجہ انسان کو ان مطالب سے آگاہ کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے خاص معانی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ایک نااہل فرد سے ان مطالب کو سنیں گے تو وہ آپ کو گمراہی کی وادیوں میں منتقل کرے گا، آپ کو راہ نجات عطا نہیں کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف سے آشنائی عطا فرمائے، بزرگان کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان نورانی معارف سے انس عطا کرے اور خداوند متعال کی محبت اور محبت کے نتیجے میں عشق اور عشق کے نتیجے میں عشق کا خمار عطا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو خداوند متعال کی صفات جلال و جمال، اسماء جلال و جمال کے مظہر ہیں، ان ہستیوں سے ہمارے وجود کے جو بواطن ہیں ان میں ایک ایسا عشق ایجاد کر کہ ہم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ خالص ہو کر خداوند متعال کی بارگاہ میں روح سفید ہو کر پہنچیں اور ان کے نورانی پاک، پاکیزہ اور مطہر وجود سے ہمارے وجود میں بھی طہارت آ جائے۔ ہم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و طیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ تمام سننے والوں کے لیے دعاگو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔